اذانوں سے محروم اسپین کی وادیاں۔ اندلس کا آخری مسلم حکمران 1492 میں جب غرناطہ عیسائیوں کے حوالے کر کے شہر سے روانہ ہوا تو اس نے آخری بار مڑ کر شہر کی طرف دیکھا اور رونے لگا۔ یہ ایک غمگین حکمران کے آنسو تھے جو اپنے تخت، اپنی حکومت، اپنی رعایا اور اپنا سب کچھ کھو جانے کے سبب بہہ نکلے تھے۔ مگر کہا جاتا ہے کہ بجائے اس کو تسلی دینے کے، اس کی والدہ نے یہ تاریخی الفاظ کہے کہ عورتوں کی طرح اس پر مت رو جس کا تم مردوں کی طرح دفاع نہ کر سکے۔ حکمران تو کچھ دولت لے کر مسلم دنیا کی طرف کوچ کر گیا، مگر غرناطہ اور اس کے گرد و نواح میں بھی اب بھی کم و بیش 5 لاکھ مسلمان موجود تھے۔ ان کو عیسائیت کی طرف راغب کرنے کے لیے حکمرانوں نے انعام کا لالچ دینا شروع کیا، جس کے بعد ایک قلیل تعداد نے اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کی۔ مگر پادریوں اور حکومتی اہلکاروں کی پریشانی اس وقت بڑھ گئی جب چند دنوں بعد ان کو پھر مسجدوں سے نکلتا دیکھا۔ کہا جاتا ہے وہ عیسائیت کو قبول کرتے، مال و دولت لیتے اور پھر اسلام پر ہی عمل پیرا رہتے۔ 1499 میں حکومت نے لوگوں کو زبردستی عیسائی کرنے کا عمل شروع کیا۔ بقول بشپ فرانسسکو کے اگر یہ کافر ہدایت کی راہ کی طرف نہیں آتے تو ان کو گھسیٹ کر ہدایت کی طرف لانا پڑے گا۔ اس کا فطری نتیجہ شہری بغاوت تھی، مگر جلد ہی انہیں حکومتی مشنری اور افواج نے گھیرے میں لے لیا اور 2 حل دیے: یا تو موت کو قبول کرو یا عیسائیت کی پناہ میں آ کر معافی حاصل کرو۔ دیہاتوں میں بغاوت جاری رہی جس کو کچھ سالوں میں کچل دیا گیا، جبکہ شہریوں کی اکثریت نے قانونی طور پر عیسائیت قبول کر لی۔ مگر کیونکہ لوگ عقلی اور دلی طور پر اسلام کو ہی راہ نجات سمجھتے تھے، اس لیے گھروں میں اسلام پر ہی عمل پیرا رہے۔ 1502 میں اسلام پر پابندی لگا دی گئی۔ 1511 میں اسلامی ذبیحہ جرم بن گیا۔ 1513 میں نقاب کے خلاف قانون قرار پایا، جبکہ 1523 میں اسلامی لباس ہی غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ خبر ملی کہ جمعے کو یہ لوگ لازمی نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، تو پھر حکومت نے جمعے کے دن ان نئے عیسائیوں کو نہ غسل خانے استعمال کرنے کی اجازت دی اور نہ ہی دروازے بند کرنے کی۔ پھر 1526 میں عربی زبان بھی کالعدم قرار دے دی گئی۔ شادیوں میں پرانے عیسائیوں کی شرکت لازمی تھی تاکہ عیسائی رسومات پر عمل یقینی بنایا جا سکے۔ جس پر زیادہ شک ہوتا اس کو خنزیر کا گوشت کھا کر اپنی عیسائیت ثابت کرنی پڑتی۔ اس دوران بے شمار لوگ اسلام پر عمل کرتے پائے گئے۔ ان کو گرفتار کر کے اذیت اور ٹارچر سے گزارا جاتا، مگر اس کے باوجود لوگ چھپ چھپ کر اسلام پر ہی عمل پیرا رہے۔ ان تمام اعمال کے بعد بھی جب اسپین کی حکومت کو ان کے عیسائی ہونے پر یقین نہ ہو سکا تو بیوروکریسی کی مخالفت کے باوجود 1609 میں بادشاہ فلپ نے ان تمام لوگوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ 100 سال بعد جو لوگ ملک بدر کیے جا رہے تھے ان کی اکثریت نے آنکھ کھلتے ہی عیسائی نام پایا تھا۔ یہ باقاعدگی سے اتوار کو چرچ بھی جاتے تھے۔ ان کو جتنا اسلام ملا وہ رات کی تاریکی میں 4 دیواری میں سرگوشیوں کی صورت میں ملا، مگر اس اسلام کی طاقت تو دیکھیں۔
کہ غرناطہ کے حکمران کے برخلاف انہوں نے بنا کسی مارکے کے ہار نہیں مانی۔ ساؤتھ اسپین کے مختلف علاقوں میں بغاوت شروع ہوئی اور 100 سالوں بعد پہلی بار اسپین کی وادیوں میں اذان گونجنے لگی، مگر نہتے شہری آخر کب تک منظم اور مسلح افواج کا مقابلہ کر پاتی؟ 1614 تک تمام باغیوں کا صفایا ہو چکا تھا اور تمام مسلمان ہجرت کر کے مسلم علاقوں کی طرف جا چکے تھے۔ وہ دن اور آج کا دن ہے کہ اسپین کی وادیاں اذانوں سے اور اسلام کے عادلانہ نظام سے محروم ہیں۔